بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج انشاءاللہ سورہ الفیل، قریش اور سورہ الماعون تین صورتیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ الفیل مکی سورہ ہے بالاتفاق، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورہ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت اختصار کے ساتھ ایک بڑے واقعے کو ذکر کیا ہے جو اہل مکہ اور عربوں کے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ اس کا اختصار کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ واقعہ بیان کر دوں۔ یہ عموماً پہلے بھی ہم پڑھائے ہیں کہ یہود و نصارہ آپس میں مختلف اوقات میں لڑتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گزند پہنچانے کے لیے بھی کوشش کرتے رہے ہیں۔ تو نجران میں، یمن میں، نجران میں جو ہے وہ یہودی فرما بردار تھا ایک وقت میں، اور ان کا اصل تعلق جو ہے وہ یمن کے علاقے سے تھا۔ انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا نجران والے، اور انہوں نے عیسائیوں پر، جن کی حکومت حبش وغیرہ میں تھی، ایتھوپیا وغیرہ میں، ان کے اوپر بڑے ظلم کیے۔ اور بعد میں حبش والوں کے پاس، وہ جو عیسائی تھے ان کے پاس قوت آئی، تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ جو سلطنت تھی ان کی حمیری، اس کو ختم کیا، اور پھر اس کے بعد یہ پورا علاقہ اپنے جو ہے وہ قبضے میں کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال آپس میں ان کے جو ہے معاملات چلتے رہے، اور انہوں نے عربوں سے، چونکہ عرب بھی ان کے ساتھ تھے نجران والوں کے ساتھ اس وقت میں، اور ان کا بہرحال ایک اثر و رسوخ بھی تھا علاقے میں، تو یہ درمیان میں حائل ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو بھی ہٹانے کے لیے ایک پروگرام بنایا، بلکہ وہ اپنی عیسائیت کے اندر آگے بڑھتے ہوئے ان کا پروگرام یہ تھا کہ اب یہ پورے علاقے کے لوگوں کو عیسائی بنا لیا جائے، نجران اور عرب اور مکہ اور اس کے ارد گرد میں جتنے بھی عرب قبائل ہیں ان کو عیسائی بنایا جائے۔ اور اس کے لیے حبش کی طرف سے جو لوگ ذمہ دار تھے اس علاقے میں، ان میں سے ابرہہ نامی معروف جو بادشاہ تھا، وہ یعنی گورنر ٹائپ تھا اس علاقے کا، تو اس نے ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا یہاں صنعاء میں، اور لوگوں کو کہا کہ اب ہم دوسرے لوگوں کو عیسائی بنا کے یہاں اس کی عبادت کے لیے یہاں لایا کریں گے، چاہے جائے کہ عرب مکہ میں جو ہے وہ عبادت کریں، ان کو اس طرف موڑا جائے۔ بعض مفسرین نے اس کے پیچھے یہ مذہبی انتہا پسندی ذکر کی ہے، اور بعض مفسرین نے اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی بتائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ اگلی سورہ مبارکہ میں آ بھی رہا ہے، ان کو یہ بہت بڑا شرف بخشا تھا کہ ان کے اوپر کوئی بھی میلی آنکھ سے ان کو دیکھتا نہیں تھا، امن میں یہ رہتے تھے، اور سفر بھی ان کے پرامن ہوتے، اور مکہ میں بھی انتہائی امن ہوتا، اور ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ تو اور یہ تجارت کرتے تھے، تو اس تجارت کو روکنے کے لیے عیسائیوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے اوپر کسی اور وجہ سے حملہ کرتے ہیں تو شاید وہ مناسب نہ ہو، تو ان کے لیے کوئی ایسا پروپیگنڈا کیا جائے جس کی وجہ سے ان کا یہ تجارتی معاملہ جو ہے وہ روک کر ان سے جو خوشحالی ہے وہ چھین کر اپنے ملکوں میں منتقل کی جائے۔ اور یہ قدیم زمانے سے اس طرح کی جنگیں اور حالات جو ہے وہ پیدا کر کے جنگیں کی جاتی رہی ہیں۔ تو ان میں سے انہوں نے ان سے اموال وغیرہ اینٹنے، اور پھر ان کا جو تجارتی گزرگاہ تھی اس پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہانہ گھڑا، اور اس کے ذریعے پھر کوشش کی کہ ان کو گرا دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ سارا علاقہ بھی ہمارا ہوگا اور یہاں کی تجارت بھی ہمارے قبضے میں آئے گی،
بعض مفسرین نے اس کو اس زاویے سے بھی ذکر کیا، اور عین ممکن ہے یہ دونوں صورتیں ہوں، یعنی پیچھے جو اصل محرک ہے وہ تجارت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی، چونکہ پہلے نجران کے لوگوں نے حبش پر جو ہے وہ یا یمن کے علاقے میں موجود عیسائیوں کے اوپر ظلم کیا تھا، تو اس کو بطور جو ہے وہ مظلومین کے پیش کیا، اور پیچھے یہ بھی مقصد ہو، دونوں صورتیں بہرحال ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں کوئی تفصیل ذکر نہیں کی، یہ تاریخی طور پر چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو اس سلسلے میں روایات ملتی ہیں تو ان کے اندر اصل مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور کس طرح جو ہے وہ اس کو گزند پہنچانے والوں کے لیے جو ہے وہ بندوبست کیا اور ان کو برباد کر دیا۔ تو بہرحال اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ابرہا جو اس وقت گورنر تھا یمن کا، تو اس نے ایک بہت بڑا جو ہیکل قسم کا ایک کلیسا بنایا، اور پھر اعلان کر دیا قرب و جوار کے لوگوں کو کہ عبادت کے لیے یہاں آیا جائے، اور عربوں کو بھی اس نے پیغام بھیجا کہ آپ بھی جو ہے وہ اس گھر کی بجائے آپ اس گھر کے لیے جو ہے وہ عبادت کے لیے آئیں اور یہاں آ کر عبادت کریں۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک کچھ جو شیلے نوجوانوں نے وہاں جا کر جو ہے وہ اس کلیسا کی بھی حرمتی کرتے ہوئے وہاں پر پخانہ کر دیا، اور بعض نے کہا ہے کہ آگ لگا دی، اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، عرب تو اپنے علاقے میں بستے تھے، انہوں نے مکہ پر حملہ کرنے کی غرض سے اس طرح کے جو ہے وہ پروپیگنڈے کیے، اور پھر اس کے بعد مکہ پر چڑھائی کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جرار جس میں 60,000 کے قریب افراد اور 13 یا 9 ہاتھی مختلف روایات کے مطابق، اور کئی لوگ جو ہے وہ اسلحہ بردار ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے مکہ کو گرانے کا پروگرام بنایا۔ پھر مختلف علاقوں میں مختلف لوگ ان کے لیے ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے عربوں میں سے، لیکن ناکام ہوئے، اور آخر کار وہ طائف پہنچا، اور طائف سے جو لوگ تھے وہاں پر وہ بھی اس کو نہ روک پائے، تو پھر انہوں نے مکہ کے لیے جو ہے وہ رخت سفر باندھا، اور مکہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے مکہ میں پیغام پہنچوایا، اور پھر وہ تفصیل لمبی ہے، بہرحال اگر اس میں جائیں گے تو وقت بہت لگ جائے گا۔ قصہ مختصر جی، وہ ہاتھیوں کے ساتھ مکہ میں حملہ آور ہوئے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے اوپر اپنا ایک خاص گروہ بھیجا، اور اس کا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے یہاں پر کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ہاتھی ایک تھا یا کئی تھے، اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک ہی بہت بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ 13 تھے، بعض نے کہا ہے 9 تھے، اللہ عالم۔ لیکن اصحاب الفیل اللہ کہنا، صاحب الفیل نہیں کہا، اصحاب الفیل کہا ہے۔ اس سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ فیل والے زیادہ تھے، یعنی ایک نہیں تھا بلکہ زیادہ فیل تھے، تو فیل ہی ہے، اور اصحاب سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ شاید وہ زیادہ ہوں گے، اللہ عالم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے کیا تیرے رب نے فیل والوں کے ساتھ؟ ترا، را یا را کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، تو کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خطاب ہو رہا ہے تو کیا آپ نے دیکھا تھا؟ مفسرین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقعہ فیل کے بعد ہوئی ہے، لیکن اسی سال میں ہوئی ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ کتنی دیر بعد ہوئی، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 50 دن کے بعد ہوئی ہے، بعض نے کہا کہ کچھ مہینے کے بعد ہوئی ہے، بہرحال اسی سال میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اب آپ کی ولادت تو بعد کی ہے، پھر کہنا کہ آپ نے دیکھا نہیں، یہ اصل میں اللہ جل جلالہ کا وہ اسلوب ہے بیان کرنے کا کہ جب کوئی ایسی بات بیان کی جاتی ہے جس کا تعلق اتنا یقینی ہوتا ہے، جیسے انسان نے کوئی چیز بذات خود دیکھی ہو، تو اس کے لیے یہ الفاظ عرب پہلے قدیم شعراء بھی استعمال کرتے تھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی وہی ایک انداز اپنایا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا انجام کیا، کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا یہ معاملہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے نہیں بنا دی ان کی تدبیر گمراہی میں، یعنی ان کی تدبیر جو ہے وہ ضائع نہیں کر دی۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اب ان کی قید اصل میں لفظ عربی زبان میں تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تدبیر وہ جو خفیہ رکھی جائے، لیکن ابراہ نے تو اعلان جو ہے وہ کہا تھا کہ ہم کعبہ میں جائیں گے، بیت اللہ میں، اور اس کو گرائیں گے، اور
वहां के सारे लोगों को धकेल कर और जलील करके जो है वो अपने माबद में लाकर छोड़ेंगे, तो उसने तो ये अलल ऐलान कहा था, तो फिर ये कैद कैसी हुई? तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का ये फरमान बरहा कि अलम यजअल कैदहुम, तो उन्होंने तदबीरें और चालें चली मुख्तलिफ इस घर को गिराने के लिए। जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया है कि वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगंडे उभारते ताकि हमें कोई जवाब मिल जाए कि इस घर पर हमले के लिए। और ये कदीम ज़माने से मामला रहा है कि दूसरों के लिए अगर कोई गलती उनकी ना मिल सके तो ऐसे प्रोपेगंडे किए जाएं जिसकी वजह से ये जवाब बन जाए कि हमारा इनके ऊपर हमला जो है वो एक कह लीजिए हमारा हक था, या हमारा जो है वो उनके साथ खिलाफ जाना हमारे अपने हुकूक की हिफाजत के लिए था। तो इसलिए उन्होंने ऐसी तदबीरें चली। तो अल्लाह कहते हैं उनकी सारी तदबीरें रायगा कर अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, और भेजे उन पर परिंदे झुंड दर झुंड। अबाबील लफज जो है इसका एक तो बात जैसा कि मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि मखसूस चिड़ियां थी जो बहुत बड़ी तादाद में झुंडों की शक्ल में आई। और लफ्ज अबाबील का माना जो है वो ऐसे तमाम घोड़े या जानवर या जिनका एक झुंड दर झुंड जो है वो आना हो, तो उसके लिए अबाबील का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तैरन से मुराद यकीनी तौर पर वो परिंदे थे जो झुंड दर झुंड आए। तो अब वो उनकी शक्ल कौन सी थी, कैसी थी, उनकी कोई वाजे बात तो कुरान मजीद ने बयान नहीं की, लेकिन ये जिक्र किया है कि ऐसे परिंदे थे जो झुंड दर झुंड आए। लेकिन जो लोग इस वाक़े के शाहिद थे उन्होंने ये जिक्र किया है कि वो चिड़िया नुमा कोई जानवर था, और उन्होंने अपने पंजों में और अपनी चूंचों में वो पत्थर उठाए हुए थे। तो अरसला अलैहिम, तो अल्लाह ने भेजे, अरसला अलैहिम, और भेजे उन पर अल्लाह ताला ने तैरन परिंदे अबाबील झुंड दर झुंड, तरमीहिम बिहिजारा मिन सिज्जील, वो फेंकते थे उन पर पत्थर, जो हमारे यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खंगर, ये सही उसका तर्जमा बनता है सिज्जील का, यानी ऐसी मट्टी जो आप कह लीजिए कि ये कोई आतिशशाह जब फटता है तो फिर उससे जो चिंगारियां सी उड़ के छोटे छोटे पत्थर दूर में जले हुए और इंतहाई सख्त होते हैं, तो वो इस तरह के पत्थर थे। मिन सिज्जील तरमीहिम बिहिजारा, वो फेंकते थे उन पर पत्थर मिन सिज्जील जो के खंगर टाइप थे, ये जली हुई मट्टी के या बहुत सख्त मट्टी के से जो है वो पत्थर उनके ऊपर फेंकते थे। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, बस उनको कर दिया उन्होंने ऐसे जैसे खाया हुआ भूस होता है। अस्फ अरबी जुबान में आइन स्वाद फा, ये उस छिलके को कहते हैं जो किसी भी अनाज के ऊपर होता है, और हमारे यहाँ अमूमन उसके लिए भूस का लफ्ज इस्तेमाल होता है, भूसा वगैरह हम कहते हैं। ये दाना निकल आता है और उसके ऊपर जो छिलके टाइप होते हैं तो उसको भूसा कहा जाता है। और वो भूसा जब खा लिया जाए तो इसके फिर दो माने किए, माकूल जिसको खा लिया गया हो। तो अब भूसा खाया हो जानवर ने तो दो शक्लें हैं, या तो ये है कि खा के उसने पेट में ले लिया और फिर जो लीद वगैरह की तो वो भी जब बाद में गिरती है तो वो ऐसी उड़ती फिरती है, ये इतनी हल्की होती है कि उनकी कोई हैसियत नहीं। और ऐसे ही अगर दूसरा माना ये है कि जानवर ने खाया और उसके खाए हुए से जो बाकी बच गया, जो तो उसने खा लिया वो खा लिया, और भूसा जो बाकी बच गया उसकी भी कोई वुकत और अहमियत नहीं होती, वो भी पाँव के तले जानवर रौंद लेते हैं और जो जानवरों के मालिक हैं वो भी उठाकर उसको इधर उधर फेंक देते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। फजअलहुम कास्फिम माकूल, तो अल्लाह ने उनको जो बहुत बड़े हाथियों के साथ आए थे उनको ऐसे कर दिए जैसे खाया हुआ भूस होता है, उनकी कोई अहमियत और वुकत नहीं थी। मुफस्सिरीन ने वो वाक़यात बड़ी तफसील के साथ उन शाहिदीन के जिक्र किए हैं जिन्होंने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा था, और वो जिक्र करते हैं कि अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से जब इनके ऊपर ये परिंदों ने हमला किया तो जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था उसको एक जिलद की बीमारी लगती, और वो जब खारिश करता तो उसके जिस्म से खून निकलता, और जहां से खून निकल आता वो खारिश इतनी ज्यादा हो जाती कि वो हत्ता की हड्डी नजर आने लग जाती, और उससे जिस्म जो है वो अलग होकर गिरने लग जाता, और आखिरकार वो बंदा मर जाता। तो ऐसे ही जैसे खाया हुआ भूस जगह जगह पे गिरा पड़ा होता है, तो वो लोग ऐसे ही गिरे पड़े थे। और फिर वहां से उन्होंने वापसी, जब ये इस तरह का हमला हुआ तो वापसी दौड़ने की कोशिश की। कुछ तो लोग वहीं पर मारे गए और कुछ जो है वो वापस जाते हुए रास्ते में गिर गिर कर जो है वो मर गए, और कोई भी उनमें से सलामत वापस यमन न जा सका। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने घर की हिफाजत के लिए एक खास अंदाज अपनाया। ये असल में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से याद दहानी है अहले मक्का के लिए
کہ وہ اللہ جو اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، وہ اپنے نبی کو یہاں اس علاقے میں دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کیا دوبارہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتا؟ تم کیوں ایسی غفلت میں پڑے ہو کہ اس اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہو جس اللہ کی طاقت کا نظارہ تمہاری اپنی آنکھوں نے دیکھ لیا؟ تمہارے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی کہ تم اللہ کے باغی کو روک سکو، لیکن اللہ نے روک دکھایا۔ تو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے نبی کو اس جہاں جس کے مقابلے میں تم کھڑے ہو رہے ہو تو اس کو یہاں پر ثابت کرے، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی جیسے کہ پہلے اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اصل مقصود یہ تھا، انتہائی اختصار کے ساتھ وہ بہت بڑا واقعہ جس کے اندر کئی ایک واقعات چھپے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں کے اندر بیان کر کے اصل پیچھے جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ خبردار ہو جاؤ، اگر اللہ کے مقابلے میں آؤ گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تم سے پہلے اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کا ہوا تھا، اور اس کی واضح ترین مثال تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور شعراء قدیم جو تھے انہوں نے اس واقعے پر بہت لکھا ہے، بہت مختلف انداز میں اشعار کہے گئے، بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد کئی سال تک عربوں نے جو ہے وہ کسی بت کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کی، خالص اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کسی نے بھی، بلکہ جتنے شعراء نے اس پر شعر کہے ہیں، کسی نے بھی کسی بت کی طرف منسوب نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ بچت ہوگی، بلکہ سب کے سب نے یہ کہا کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ معاملہ ہوا۔ لہذا اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کہ اب نبی جب آگے ہے تو یہ بھی اسی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تم اس کے مقابلے میں آ کر اس اللہ ذو الجلال والاکرام کے غضب کو دعوت نہ دو۔ اللہ عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایلاف یہ اصل میں یہ سورہ مبارکہ بھی سورہ قریش جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں بھی بڑے اختصار کے ساتھ ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ لإیلاف، اللہ جل جلالہ نے ابتدا میں کہا لإیلاف قریش، قریش کو ایلاف اصل میں الفت سے ہے، مانوس ہونے کو کہتے ہیں۔ لإیلاف قریش، قریش مانوس ہو گئے اس وجہ سے، کو قریش کے مانوس ہونے کے سبب، یہ اس کا معنی کر لیجئے لإیلاف قریش۔ قریش عربی زبان میں ایک تو اس کا معنی جمع ہونا ہوتا ہے، قریش کا، قریش اس کے دو تین معنی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جمع ہونا۔ ایک تفسیری روایات کے مطابق یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ قریش کا جو یہ پہلے جو یہ بنو ہاشم تھے یہ بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے ایک دادا نے ان کو یہاں جمع کیا، اور جب یہ مکہ میں جمع ہوئے تو انہیں مجمع یا قریش کہا جانے لگا کہ سارے علاقوں سے اٹھ کر یہ مکہ میں آ کر جمع ہو گئے ہیں، تو اس جمع شدہ قبیلہ اسی سے یہ قریش ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قریش کرش سے ہے، اور کرش ایک مچھلی کو کہتے ہیں جو سمندر میں پائی جاتی ہے، اور سارے جانور سمندر کے اس سے ڈرتے ہیں، تو وہ اس کرش کا شکار یہ کرتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور بھی کئی لوگوں نے ان کے معنی ذکر کیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ یہ قبیلے کا نام پڑ گیا تھا تو لإیلاف قریش، یہ آپس میں مانوس ہوئے، اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، وہ معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ قریش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسروں لوگوں کے دلوں کو مانوس کر دیا تھا، کوئی بھی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہت بڑی نعمت یاد دلائی ہے کہ تمہارے لیے لوگوں کے دل کیسے اللہ نے نرم کیے۔ لإیلاف قریش، قریش کی طرف مانوس ہونے کے سبب، ایلافہم، اور پھر ان قریش کا جو ہے وہ دل جوڑ دینا یا دل جو ہے وہ نرم کر دینا، اس کے سبب رحلۃ الشتاء والصیف، وہ سردی اور گرمی میں سفر کے لیے ان کا مانوس ہو جانا، اس کے سبب۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم نوازی تھی کہ ایک تو لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور یہ خود بھی اپنے آپ کے اندر یہ قوت اور طاقت رکھتے، اور یہ مانوس تھے کہ یہ سفر کرتے، لمبا سفر کرتے، سردی میں بھی اور گرمی میں بھی، کبھی جو ہے وہ شام کی طرف اور کبھی جو ہے وہ یمن کی طرف۔ جب یمن چونکہ گرم علاقہ تھا، سردی کے اندر ادھر کو سفر کرتے، اور جو شام تھا وہ ٹھنڈا علاقہ تھا تو گرمی میں ادھر کو سفر کرتے، وہاں سے مال و متاع بھی لاتے، تجارت بھی کرتے، مالدار بھی ہو گئے۔ اور یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے دلوں میں یہ الفت ڈالی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور احسان ذکر کیا ہے کہ تمہارا گرمی سردی میں سفر کرنے کو تمہارے لیے محبوب بنا دینا،
اور لوگوں کے دل تمہارے لیے جو ہے وہ مانوس کر دینا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا تم پر انعام ہے، تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے تھا کہ تم عبادت کرتے اس گھر کی۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ اب تم نے اس گھر کے اندر چے جائے کہ اس رب کی اس بہت بڑی انعام اور فضل کو جانتے ہوئے صرف اس کی عبادت کرو، تم اس کے مقابلے میں جو ہے بت بنائے بیٹھے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی جو ہے وہ عبادت کرو اور خالص اس کی عبادت جو ہے وہ کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور اس گھر کا رب کون ہے؟ جس نے ان کو کھانا دیا بھوک سے۔ الذی اطعمہم من جوع، اب یہ غیر زروادی جو ہے جس میں کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، اس نے تمہاری بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کے کیسے کیسے بندوبست کیے کہ تم سفر کرتے اور اس کے ذریعے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ لے کر آتے۔ وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن دیا، کوئی بھی تمہاری طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ شاید یہی ایک سبب تھا کہ یہ پرامن جو ہے وہ سفر کرتے۔ اور عام جو لوگ تھے عرب کے، وہ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور قبیلوں پر حملے کرتے اور لوٹ لیتے مال، اور عورتوں کو جو ہے بچوں کو غلام بنا لیتے۔ اور اس حال میں بھی ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ ان کے اوپر کوئی بری نظر نہیں رکھتا تھا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے قریبی اور اللہ کے گھر کے متولی جانتے ہوئے ان کی عزت کی جاتی، اور ان کو گرمی سردی کے جو ان کے سفر ہوتے پرامن ہوتے تھے۔ تو وہ اللہ نے ان کو اس بطور نعمت پر کہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ یہ اتنی بڑی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، چے جائے کہ تم کسی اور کی عبادت کے لیے بت بنائے بیٹھے ہو اور ان کو رب کا جو ہے وہ سانجی ساتھی سمجھتے ہو، یا کم از کم ان کو یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے رب کے ہاں سفارشی ہوں گے، تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس مختصر سورہ مبارکہ میں بھی اپنی بہت بڑی نعمت کا تذکرہ یاد کروایا ہے اہل مکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ الماعون جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس کا زمانہ بھی یقیناً جیسا کہ بعض روایات میں ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مدنی ہے، بعض نے کہا ہے مکی ہے، لیکن اللہ عالم بالصواب، یہ عموماً مفسرین نے اس کو مکی ہی کہا ہے۔ بہرحال اصل میں مکی اور مدنی ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس میں نماز کا تذکرہ آئے گا، ابھی ہم پڑھتے ہیں تو واضح ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی نماز پڑھنے والے مکہ میں تو نہیں تھے، لہذا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور بعض نے کہا ہے کہ چونکہ شروع میں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ مکہ کے کسی آدمی کا ہے، لہذا یہ سورہ مکی ہے۔ بہرحال عمومی طور پر مفسرین نے اس کو مکی ہی گردانا ہے، تو سورہ ماعون مکی سورہ ہے۔ اور اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حقیقت میں آخرت پر ایمان نہ لانا، اور انسان کے اندر جو ہے وہ اگر ایمان نہ ہو حقیقت میں آخرت پر، تو پھر انسان کے اندر اخلاقی جرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا پھر وہ لوگوں کے ساتھ وہ رویہ ایسا اپناتا ہے جو انتہائی رذیل اور گھٹیا ہوتا ہے، اور اسی کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ اور حقیقت بتائی یہ گئی ہے کہ اللہ جل جلالہ پر ایمان اور اسی طرح آخرت پر ایمان، یہ انسان کے اخلاق کو بہتر کرتے ہیں، انسان کے کردار کو بہتر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان دوسروں کے لیے نفع مند بنتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان ہوس پرست اور جو ہے وہ بخیل اور دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی بات کا اللہ جل جلالہ نے یہاں تذکرہ کیا اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے وہ شخص جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، بالدین، یہ پہلے بھی کم پڑھے ہیں ہم نے لفظ دین کو۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے وہ شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ تو اب روز جزا کو جھٹلانے والے تو کئی تھے قرآن مجید میں، لیکن اس سے شخص سے کون مراد ہے؟ اب بظاہر تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جائے ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ جو ہے وہ پہلے بھی آیا ہے کہ آپ نے علم ترى کیف فعل، تو را یا را اسی سے رایتا ہے۔ تو یہ دیکھنا یعنی بالیقین آپ کے سامنے ایسے افراد موجود ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس سے مراد جو ہے وہ ابو لہب لیا ہے، جو کہ مال کا بہت زیادہ حریص تھا اور غریبوں اور مسکینوں کے اوپر ظلم کرتا، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتا اور لوگوں کو دھکے دیتا، اور اس طرح کے اس کے خصائل اس لیے تھے کہ اس کے پاس اگرچہ مال بہت تھا، لیکن آخرت سے عاری شخص جو ہے وہ کبھی بھی اپنی ذاتی
غرض کے بغیر کسی پر مال خرچ نہیں کرتا، اور کبھی بھی کوئی ایسا شخص جس کو اللہ کا خوف نہ ہو وہ اپنا مال کسی عوض کے بدلے جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتا، یا تو ریا کے لیے دے گا یا جو ہے وہ اس کو دنیاوی منفعت ہوگی تب دے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ فذالک، بس وہ شخص الذی یدع الیتیم، جو دھکا دیتا ہے یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور نکالتا ہے اور ان کو کچھ کھانے کو نہیں دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی ابھارتا ہے مسکینوں کے کھانے پر، چاہے جائے کہ وہ خود دے، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ یار یتیم ہے مسکین ہے اس کو کھلا دو۔ تو ایسا اخلاق کیوں بنا ہے؟ سبب پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ یہ آخرت کو نہیں مانتا۔ اور وہ لوگ فویل للمصلین، اب یہ پہلی جو 3 آیات مبارکات ہیں بالیقین یہ تو مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی، تو کیا فویل للمصلین، پس ویل ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ تو اب یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شاید یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کیونکہ جو منافقین تھے وہ تو مدینہ منورہ میں جا کر واضح ہوئے، مکہ میں تو جو مسلمان ہوتا تھا وہ بڑا پکا اور سچا اور اس کے اندر کسی قسم کی ایسی کوئی خصلت نہیں تھی، تو بعض لوگوں نے اسی لیے کہا کہ شاید یہ مدنی ہے۔ فویل للمصلین، پس ویل ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت برتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم، وہ جو اپنی نمازوں سے ساہون غافل ہیں، وہ اپنی نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دکھاوا کرتے ہیں، یراؤون مرائی، دکھاوے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں عام استعمال کی چیزوں سے۔ معاون اصل میں ایسی چیزوں کہتے ہیں جو روزمرہ استعمال کی، گھروں میں ایک دوسرے کے گھر میں لینے دینے کے لیے جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں یا دوسرے سے مانگ لیتے ہیں۔ تو ایسے بخیل اور گھٹیا لوگ ہیں جو اپنی روزمرہ کی بنیادی چیزیں جو عموماً ایک دوسرے سے لی دی جاتی ہیں ان سے بھی روکتے ہیں۔ تو ایسے کردار جو جن کے اندر یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے کوئی جو ہے وہ خیر نہ ہو، یا لوگوں کو دینے کے لیے اتنا جرت اور جذبہ نہ ہو کہ کوئی بنیادی یا ضروری چیز بھی کسی کو لے دے نہ سکیں، وہ چاہے نمازی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور بعض مفسرین کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے، اصل میں معاملہ جو ہے وہ کردار کا ہو رہا ہے۔ تو اگر یتیموں کو دھکے دینے والا اللہ کی نظر میں برا ہے، تو وہ جو بظاہر نیک بن رہا ہے لیکن اندر نفاق ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہے وہ اس کا تو یہ حال ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، بلکہ آپ نے کسی صحابی کو کہا کہ ایسے نہ ہو جاؤ کہ نماز کے لیے انتظار کرتے رہو اور اس منافق کی طرح کہ جو عین سورج غروب ہونے سے پہلے اٹھتا ہے اور پھر 4 ٹھونکے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے، تو ایسے نہ بن جاؤ۔ تو یقیناً نماز کو وقت پر پڑھنا اور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا یہ مقصود ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا تساہل اور سستی۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون اصل میں وہ غفلت ہے جس میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو پڑھ لی اور جب لوگوں سے الگ ہوا تو پھر نہ پڑھی، اس کو غافل ہو گیا، اس سے اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا۔ تو اب یہ نفاق کی بہت بڑی علامت ہے کہ جب جو ہے وہ کچھ دوست بیٹھے اکٹھے ہوئے تو پھر تو پڑھ لی، اور جب اکیلا ہوا تو اپنی منمانی سے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بہرحال بہت بڑا نفاق ہے۔ لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہونے کا بعد مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے اور پھر جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آٹو پہ لگ گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھا اور کیا کہا، اور اینڈ پہ جو ہے وہ سلام پھیرا تو کہا کہ چلو جی نماز ہوگی۔ اب ایسی نماز اللہ کے ہاں اور وہ کردار جو پہلا ذکر ہوا ہے اور یہ دوسرا کردار، دونوں کا اللہ کی نظر میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ جل جلالہ کے ہاں انسان کو عبادت بھی فائدہ دیتی ہے جب اس کا ایمان آخرت پر مضبوط ہو، اور اسی وقت انسان کو جو ہے وہ یہ دنیا میں خیر کے کام فائدہ دیتے ہیں جب انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی آخرت پر اور اللہ کی ذات پر جو ہے وہ قوی ہو کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں جا کر جواب دینا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ بن جائے تو پھر یقینی طور پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے اور اس کے حکموں کے مطابق عبادات بھی انجام دیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ بھی ٹھیک رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں ہمیں ویسا بنا دے جیسے اللہ جل جلالہ کو راضی ہو اور جیسے اللہ جل جلالہ چاہتے ہوں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہماری عبادات کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں
سچا اور پکا نمازی بنا دے، ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔